نبیل کبول صاحب میرے ساتھ ہیں. سردار صاحب، کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این نہ تو آپ سے استدعا کر رہی ہے، اپیل کر رہی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں، الگ ہو جائیں، اس فائنانس بل کو فیل کر دیں، یعنی آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کی عوام کی خاطر جو ان کی اپیل ہے اس میں پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ کی اور پیپلز پارٹی نے 6 تاریخ کو، جیسے بلاول زرداری بھٹو صاحب نے کہا، اپیل کر دی ہے ایک مارچ کی حکومت کے خلاف، لیکن 27 فروری کو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، ایک تو احسن اقبال صاحب نے میرے خیال میں وہ بھول گئے مینشن کرنا. اس حوالے سے ہماری میٹنگ ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور پارلیمنٹ میں ہم بالکل اس بل کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ہم نے بنایا، اور ہم مشترکہ طور پر احتجاج کر کے اور اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس میں اکیلی نہیں ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، اے این پی بھی ہے، اور دوسری جماعتیں بھی ہیں ہمارے ساتھ، پی ڈی ایم کی بھی دوسری جماعتیں ہیں. تو ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم اکیلے جو ہے یہ تحریک چلائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب 27 فروری کو لانگ مارچ ہمارا شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے 23 تک جو ہے یہ اپنا ٹائم تھوڑا آگے کر لیں پی ڈی ایم والے، اور 23 مارچ سے پہلے ہمارے ساتھ مل جائے تو وہ ان کے اپوزیشن کے اور پی ڈی ایم کے حق میں بہتر ہوگا. دیکھیں، یہ تو بات ہے تحریک کی، یہ احتجاجی تحریک کی جو سڑکوں پر ہوگی، لیکن پارلیمنٹ میں ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اور ہم اس بل کو کسی صورت میں منظور نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک احسن اقبال صاحب نے کہا ہے اپیل کی ہے، ہم بھی اپیل کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی یہ الائز ہیں کہ دیکھیں، اگر انہوں نے اس بل کو پاس کرنے میں مدد دی حکومت کی، اور میں سمجھتا ہوں تو پھر جی ڈی اے اور ایم کیو ایم والے اور کاف لیگ والے اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یعنی عوام دشمن منی بجٹ سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مزید اور جو ہے ادھار لینے کے لیے، یا اس ملک کو گروی رکھنے کے لیے، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھنے کے لیے. تو پھر یہ چیز ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام برداشت نہیں کرے گی. عوام پہلے ہی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، عوام جو ہے بھوکی مر رہی ہے، عوام کے پاس نہ گیس ہے، نہ عوام کے پاس نوکریاں ہیں. عوام یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ مری کے اندر لیک آف گورننس آپ کو نظر آیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں کتنی بدنامی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون اکیلے کوئی تحریک چلائے گی، اس میں پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی. اچھا، بہت اچھا، بڑا واضح موقف آپ کو آ گیا. سینیٹر اون عباس صاحب، آپ نے سنا سردار نبیل کبول کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ بڑے فرم ہیں، وہ بڑے پر اعتماد ہیں کہ فائنانس بل جو ہے، جس کو منی بجٹ کہا جا رہا ہے، جس کا آئی ایم ایف سے تعلق ہے، اس کے راستے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہے، اے این پی بھی ان کے ساتھ ہے، اور چھو سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی حریف جماعتوں سے. تو یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا فائنانس بل جو ہے، جو منی بجٹ ہے، وہ اپروو نہیں ہو پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بل تو پاس ہو جائے گا، منی بل کے پاس ہونے میں نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، اور ان کی جو آخری ایس او ایس کی کال جو ہے، جو کہ احسن اقبال صاحب نے آج دی ہے، یہ کسی طور پہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہمارا جو بجٹ پاس ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹس دی تھیں جس میں ہمارے الائز کو کہا تھا کہ جی آپ بجٹ پاس نہ ہونے دیں. اس کے بعد پھر ہمارا جوائنٹ سیشن آیا جس میں پوری کارروائی کی انہوں نے، تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے. لیکن الحمدللہ حکومت اپنے پورے الائز کے ساتھ، ہمارے نمبرز پورے کے پورے ایکولی برابر رہے، بلکہ شاید اپوزیشن کی جماعتوں کے کچھ لوگ جو ہے نا اس سے نہیں آئے تھے، اور جوائنٹ سیشن میں ہم نے جو ہے نا بہت آسانی سے پاس کرا لیا تھا. اصل میں ڈاکٹر صاحب ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو تھوڑا سا غور کے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے خلاف اس وقت جو ہے نا وہ جنگ نہیں چل رہی. یہ اس وقت جو ان کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس کی اس وقت جو ہے نا وہ جنگ چل رہی ہے. اگر ایسے بلند باغ دعوے کے ساتھ نہیں متحد، آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم یا ہمارے جو الائز ہیں وہ ان کے ساتھ آ جائیں. یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے کیوں نہیں دی؟ پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی کہ جی آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ، اور گورنمنٹ کے خلاف لے آتے ہیں. آپ کے سامنے کیبول صاحب نے ایکسپلین کیا. سر یہ آج کی بات چھوڑیں سر، آپ پچھلے ان کے 6 مہینے کا دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کا کلیم رہا ہے کہ جی آئیں ہم جو حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے آتے ہیں. نون لیگ ہمیشہ ہی کہتی رہی کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. آج نون لیگ نے کس کو بلایا؟ ہمارے الائز کو، پیپلز پارٹی کو کال نہیں دی. سو یہ بیسیکلی آپس میں، آپ ایک اور چیز اور اندازہ لگا لیں، نون لیگ اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے کہا کہ ہمارے خلاف انہوں نے نکلنا ہے 23 مارچ کو.
پیپلز پارٹی نے فوراً بلو دا بیلٹ اسٹرائک ڈاؤن کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو نکلیں گے 27 فروری کو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ انہوں نے کہا جی ہم پہلے نکلنا چاہیں گے. یہ جو بیسیکلی وار آف جو کارڈ چل رہی ہے, جو گیم چل رہی ہے, وہ بیسیکلی ہمارے خلاف. آپ کے حساب سے ایسا کیوں کر رہی ہے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی؟ آئی تھنک الیکشن موڈ میں جب بھی آخری سال آتا ہوتا ہے تو تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتی ہیں, چاہے وہ لانگ مارچ ہو, چاہے وہ اس طرح کی نمبر گیمز میں جا کے ایک دوسرے کو. اب فار ایگزامپل آج احسن اقبال صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کو نیشنل اسمبلی میں, اور گورنمنٹ کے خلاف ہمارے خلاف جو بہت بڑا اتحاد بنائیں گے وہ نون لیگ کرے گی. پیپلز پارٹی یہی کچھ اپنے ساتھ کرنا چاہے گی کہ جی ہم اپوزیشن کی جماعتوں کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آئی کین ایشور یو دس از نتھنگ ادر دین دا پولیٹیکل گیم وارفیئر جو ان دو جماعتوں کے درمیان چل رہی ہے. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں نمبر صبح سے پورے ہیں. اگر سینٹ کی بات ہوتی دیٹ وڈ ہیو بین سم تھنگ ایلس. منی بل تو سینٹ میں جانا نہیں ہے, وہ تو نیشنل اسمبلی جانا ہے. سو دے نو اٹ کہ آج نہیں تو کل نہیں پرسوں یہ بل پاس ہو جائے گا. سو ان 3 دن میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو ایک دوسرے پہ سبقت لے جا سکتی ہے ویزا وی اپوزیشن؟ یہ دونوں کی آپس کی چپکلش ہے. لیٹس سی 3 دن کے بعد کون اپنے آپ کو اس پہ زیادہ فاتح قرار دے گا. گورنمنٹ تو بل پاس کرا جائے گی, اپوزیشن کے کارڈز کو کون زیادہ پلے کر سکتا ہے؟ اٹ از پیورلی دین دیٹ. میں واپس آنا چاہوں گا نبیل قبول صاحب کی طرف. نبیل قبول صاحب, آپ نے کہا کہ ہم بھی اس منی بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, اے این پی بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اگر یہ منی بجٹ پاس نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف نے مزید $1 بلین کا کیشے دینا ہے, تو آپ کے پاس پھر الٹرنیٹو کیا ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی اور مطلب طریقہ ہے معیشت کو چلانے کا؟ وہ کوئی پروپوزل ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں, معیشت چلانے کا طریقہ حکومت کے پاس ہوتا ہے, لیکن حکومت کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ حکومت وہ ایکٹ کرے جس کے وجہ سے. دیکھیں, ایک تو آپ کو پتہ 3 سال میں انہوں نے 3 جو ہے فائنانس منسٹر چینج کیے. ان کو فائنانس منسٹر مل ہی نہیں رہا ہے, اور ابھی بھی جو فائنانس منسٹر ہیں یہ ہمارے دور میں بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منی بجٹ جو ہے اس ملک کو, یہ جو مہنگائی کی ایک لہر چل رہی ہے اور مزید جو ہے لوگوں کے لیے جس مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے, اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے اگر ہم باہر نہیں نکالتے عوام کو. اگر عوام دیکھیں, عوام خود باہر نکلے گی. عوام کو لیڈ کرنے والا چاہیے. اگر عوام کے ساتھ ہم ان کو لیڈ نہیں کریں گے تو عوام پھر ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی. ہم بھی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ہمیں بھی آج عوام یہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ اپوزیشن بھی میں ہیں لیکن آپ خاموش کیوں ہیں, آپ کیوں نہیں ہمارے لیے بات کرتے؟ دیکھیں, حالات بہت خراب ہے. آپ کے کیمرہ اگر روڈوں پہ, سٹریٹس پہ, اگر دکانوں میں جائے, ہوٹلوں میں جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا حالات ہے. تو اس لیے ہم آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آلٹرنیٹ راستہ کیا ہے آئی ایم ایف کا, تو وہ آلٹرنیٹ راستہ معیشت کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن کے پاس نہیں ہوتا, حکومت کے پاس ہوتا ہے. آپ حکومت سے اترے, آپ ہمیں اقتدار دیں, ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے, ہم نے پہلے بھی چلایا اور ہم ابھی بھی چلا کر آپ کو بتائیں گے.